بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، میں الطاف موتی ہوں اور جامعۃ الرشید اور القرآن کورسز نیٹ ورک پاکستان کے زیر اہتمام آج کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے مغربی ممالک اور بھارت میں حجاب پر پابندی کا مسئلہ۔ یہ پینل ڈسکشن ہے اور ہمارے اس میں مشارکین 3 ہیں: مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب، ڈاکٹر ذیشان احمد صاحب اور مفتی احمد عفنان صاحب۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ پروگرام جو ہے وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں، کبھی پینل ڈسکشن کی صورت میں ہوتے ہیں اور کبھی سیمینار کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی ورکشاپ کی صورت میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات دروس بھی ہمارے یہاں سے منعقد ہوتے ہیں، لیکچرز کے سلسلے بھی ہیں، اور بنیادی طور پر ریسرچ اورینٹڈ ٹائپ کے جو ایشوز ہیں ان کو ہم ایڈریس کرتے ہیں۔ آج کا ہمارا یہ موضوع اسی سلسلے کی کڑی ہے اور ہم اپنے اس پروگرام کو شروع کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے ہمارے جو محترم مشارکین ہیں ان کا تعارف آپ حضرات کے سامنے پیش کر دوں۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب جامعہ علامہ بن نوری ٹاؤن کے فاضل اور دارالعلوم کراچی کے متخصص ہیں، بینک اسلامی کے شریعہ ایڈوائزر ہیں، بلکہ اس کی ٹیم کے ہیڈ ہیں، اور اس کے علاوہ کئی کاروباری اداروں کے شریعہ ایڈوائزر بھی ہیں۔ کئی جو ہے جامعات میں تدریس کے فرائض بھی سر انجام دے رہے ہیں، اور جامعۃ الرشید میں تخصص فی الفقہ میں مشرف کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ ڈاکٹر ذیشان صاحب۔ ڈاکٹر ذیشان صاحب کی شخصیت کا میں تعارف اس طریقے سے کرواؤں گا کہ ڈاکٹر صاحب جو ہے مسیسپی یونیورسٹی کے پی ایچ ڈی ہیں اور پی ایچ ڈی ان فائنینس ہیں۔ اس کے علاوہ لمس آئی بی اے اور کے ایس بی ایل میں انہوں نے کی پوزیشنز پر خدمات سر انجام دی ہیں۔ آج کل القادر یونیورسٹی کے ڈین ہیں۔ ہمارے مفتی احمد عفنان صاحب کے تعارف کا جہاں تک تعلق ہے تو مفتی صاحب جو ہے کلیت الشریعہ جامعۃ الرشید کے رئیس ہیں، اور اس کے علاوہ ان کی کوالیفیکیشن اس کے ساتھ ساتھ LLB ایس ایم لاء کالج ہے۔ اس کے علاوہ PGD کیا ہے انہوں نے یونیورسٹی آف لنڈن سے۔ علاوہ ازیں LLM بھی انہوں نے جو ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے کیا ہے۔ ہمارے ان حضرات کا تعارف اس نوعیت کا ہے۔ علاوہ ازیں مفتی احمد عفنان صاحب جو ہے یہ جامعۃ الرشید میں دارالفتہ کے رفیق بھی ہیں۔ میں پروگرام کا آغاز کرتا ہوں اور پہلا سوال میں مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے کروں گا۔ مفتی صاحب یہ بتائیں کہ قرآن و حدیث میں پردے کے حوالے سے ہمارے لیے کیا ہدایات مذکور ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ الطاف بھائی، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں مجھے مدعو کیا۔ آپ کا جو سوال ہے کہ قرآن اور حدیث میں پردے کے حوالے سے کیا ہدایات ہیں، تو میں اس حوالے سے 3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پردے کا تصور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارے گئے تمام ادیان میں موجود ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام کا یہ انوکھا تصور ہو، یہ تمام ادیان کے اندر موجود ہے۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم اللہ نے ذکر فرمایا کہ جب وہ اس قوم ظلم سے فرار ہو کر ایک جگہ گئے تھے مدین کی طرف، تو وہاں پر انہوں نے جا کر ایک جگہ پر دیکھا تھا کہ وہاں پر لڑکیاں پانی نکال رہی ہیں، تو انہوں نے ان کی مدد کی تھی۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں۔ تو جب وہ ان کو بلانے آئیں اپنے والد کے کہنے پر، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی آمد کا ذکر کیا ہے کہ ان میں سے ایک فجات احداہما تمشی علی استحیاء، یعنی بہت ہی حیا اور اپنے آپ کو سمیٹ کر اور چھپا کر چلنے کے انداز میں۔ تو اس سے ایک تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو مرد و زن کی ایک تقسیم رکھی اور
اپنے ادیان کے اندر جتنے بھی اس نے مذاہب اتارے اس کے اندر پردے کا تصور رکھا، تو یہ تصور جیسے پچھلے امتوں میں موجود ہے ہماری اس امت میں بھی موجود ہے. پہلی بات تو یہ. دوسرا نقطہ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ پردے کے احکام کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جن کو جب آپ جوڑتے ہیں تو ایک عام سا تصور پردے کا جو نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت کا آپس میں میل جول، آپس میں تعلق، ایک دوسرے کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں مخالطت، اور ایک دوسرے کے ساتھ کیا کس رویے سے میل جول رکھا جائے، ملا جائے، اس کے حوالے سے ایک حکم اتارا ہے. اس کے اندر تفصیل ہے محارم کے ساتھ پردہ کیسا رکھا جائے جن سے محرم کا رشتہ ہے، اور شوہر کے ساتھ کیسا ہوگا، اولاد کے ساتھ کیسا ہے، اور پھر اس کے علاوہ اجنبیوں کے ساتھ کیسا ہے، بڑوں کے ساتھ کیسا ہے. تو ایک عام ہمیں تصور یعنی دین کی اگر ہم ایک کور ویلیو یا ایک بنیادی قدر سامنے نکالیں تو اس سے نکل کر آتا ہے کہ ہمارے دین نے مرد اور عورت کے عام اختلاط کو روکا ہے، اس کو منع فرمایا ہے، اور اس کو پسند کیا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان ایک حجاب ہو اور ایک پردہ ہو. تیسرا نقطہ جو میں عرض کروں کہ یہ پردہ اور حجاب کس طرح کا ہو، اس کے اندر تفصیل ہے. قرآن کریم کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کو اور عام مسلمان خواتین کو اور اپنی بیٹیوں کو حکم دیں کہ وہ اپنے پر اپنی اوڑھنیاں لٹکا کے چلیں، یدنین علیہن من جلابیبہن. اور دوسری جگہ قرآن کریم 18ویں پارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ مومنات کو، ایمان لانے والی عورتوں کو حکم دیجئے کہ یغضضن من ابصارہن، اپنی آنکھیں وہ جھکا کے چلیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو سوائے ان لوگوں کی کسی اور کے سامنے ظاہر نہ کریں. تو اس وجہ سے ہمارے یہاں علماء کرام نے اس سے ایک مفہوم یہ نکالا ہے کہ مرد اور عورت کے درمیان جسمانی ایک دوسرے کو ٹچ کرنے کا تعلق یہ صرف اس صورت میں ممکن ہے کہ ان کا رشتہ محرم کا ہو یا شوہر کا رشتہ ہو. دوسری بات کہ جب وہ ایک دوسرے کے سامنے آئیں گے تو خصوصاً اجنبیوں کے ساتھ عورت جو ہے وہ ایک حجاب رکھے گی. وہ حجاب اوڑھنی کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ حجاب برقعے کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ حجاب گاؤن کی شکل میں ہو سکتا ہے، وہ بڑا روپٹہ جیسے دنیا کے بعض ممالک میں بڑی چادر کا رواج ہے، دنیا کے بعض جگہوں پر حجاب کا رواج ہے. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ لباس کی ایک صورت جس کے اندر عورت ایسا لباس پہنے کہ جس سے اس سے جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہو، جسم کے اندر پوشیدگی کا تصور آتا ہو، اور جس سے اس کے وہ اعضاء، جیسے یہ آتا ہے کہ زینت، تو زینت کے بارے میں علماء لکھتے ہیں کہ عورت کے اندر جو زینت ہوتی ہے تو ہاتھ اور چہرے کے علاوہ جو باقی جتنے بھی اعضاء ہیں اس کو وہ چھپا کے رکھے، اپنے بالوں کو بھی چھپا کے رکھے. چنانچہ ایک ایسا پردے کی شکل جس پر ساری امت کے اتفاق ہے، بلا تفریق، تمام مکتب فکر، تمام مسالک، سب کے اس مسئلے پر اتفاق ہے کہ عورت کا جو لباس ہوگا وہ ایسا ڈھیلا ڈالا ہوگا کہ جو جسم کو چھپاتا ہو، ساتر ہو، جسم کے خد و خال نہ نمایاں کرتا ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جس سے جسم جھانکے، اور اس کے علاوہ وہ اپنے بالوں کو بھی کور کرے گی اور اپنے کانوں کو بھی کور کرے گی. زیادہ سے زیادہ جس مسئلے پر گفتگو ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ جیسے کہ مغرب میں، ملائیشیا میں، انڈونیشیا میں اور ان علاقوں میں جو پردہ ہے اس میں زیادہ سے زیادہ یہ اختلاف ہے، یا بعض حضرات نے تفصیل کی ہے کہ وہ چہرہ کس حد تک کھول سکتی ہے، لیکن بقیہ جسم جو ہے اس کو اس طرح کے لباس سے چھپانے کا حکم ہے. اور اس طرح کا لباس جو ہے وہ گاؤن کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، وہ چادر کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. لیکن مقصود اس سے دین کا یہ ہے کہ عورت کا جو لباس ہو، جسم پر ڈالا گیا جو چیز کپڑا ہو، وہ ساتر ہو، ڈھیلا ڈالا ہو. چنانچہ یہ بات جو قرآن کریم کی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی آپ کے سامنے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ لا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، ان کی جو زینت ہے وہ سوائے اس کے جو ضرورتاً نظر آتی ظاہر نہ ہو. تو اصل یہ رکھا گیا کہ ان کے جسم کے خد و خال یہ چیزیں ظاہر نہ ہوں. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ برقعے کی شکل میں ہو. جس طریقے سے ہمارے یہاں بعض علاقے ہیں کہ جہاں پر ہم اس طرح کا برقع پہنتے ہیں کہ وہ ٹوپی کے ساتھ برقع سلا ہوتا ہے جسے ہم شٹل کاک کہتے ہیں. بعض جگہ پہ گاؤن نیچے کا الگ ہوتا ہے، بعض جگہ بہت ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، بعض جگہ گھٹنوں تک ہوتا ہے، بعض جگہ بڑی چادر ہوتی ہے. یہ ساری تفصیلات اصل میں شریعت کے اس حکم کی ہیں کہ جسم کی جو زینت ہے وہ نمایاں نہ ہو، جسم کے خد و خال نمایاں نہ ہو، لباس ساتر شکل میں ہو، اور جسم کو وہ نمایاں نہ کرتا ہو، جھانکتا نہ ہو جسم، جسے ہم ریویلنگ کلوتھس کہتے ہیں. مفتی احمد افنان صاحب، آپ سے سوال ہے. سوال یہ ہے کہ پردے کی
کے حوالے سے قرآن و حدیث میں جو احکامات ہیں اس کو بریف کیا مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب. آپ بتائیں کہ یہ اس کا وجوب ہے یا عدم وجوب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. سب سے پہلے تو میں جامعۃ رشید اور درسقرآن.com دونوں کا شکر گزار ہوں اتنے اہم موضوع پر ایک اکیڈمک اور سنجیدہ گفتگو منعقد کرنے کا. میرے خیال میں مفتی ارشاد صاحب رحمۃ اللہ دامت برکاتہم نے کافی سیر حاصل گفتگو کر لی ہے. ظاہر ہے جیسے مفتی صاحب نے بتایا کہ حجاب کا جو یہ تفصیل ہے کہ عورت اپنے پورے جسم کو سوائے ہاتھ اور چہرے کے ڈھانپے، یہ امت میں اجماعی تصور ہے. اس کے فرض ہونے میں امت میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اصولی بات یہ ہے اصول فقہ کی کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کوئی حکم دے دیں امر یہ کرو تو وہ فرض ہو جاتا ہے. جیسے اللہ فرمائے اقیم الصلاۃ آتوا الزکوٰۃ، تو اللہ نے قرآن میں کہیں نہیں کہا کہ نماز فرض ہے یا زکوٰۃ فرض ہے، یا اللہ اگر کسی چیز سے منع کریں وہ حرام ہو جاتی ہے. مثلا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ شراب نہ پیو یا شراب پینا گناہ ہے، تو یہ کہنے سے حرام ہو گیا، یہ اصولی بات ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ اے میرے نبی آپ قل ازواجک و بناتک اپنی بیویوں سے یا امت کی بیٹیوں سے کہہ دیں کہ اپنے اوپر چادریں ڈالیں. تو اللہ کا یہ حکم جو ہے یہ پوری امت کے نزدیک حنفی، شافعی، مالکی، سلفی، بریلوی، دیوبندی اور دنیا میں جتنے اس وقت مسالک ہیں سب کے نزدیک یہ فرض ہے. اور اس کی اتنی تفصیل جتنی مفتی ارشاد صاحب نے بتائی اور جو میں نے بھی عرض کی، یہ فرض ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں امت میں. اس پر واقعہ آ رہا ہے چونکہ آگے جا کے تھوڑی سی بات اس پر ہوگی کہ یورپ کیوں یہ بات نہیں سمجھ رہا. تو 2016 میں ہمارا ایک دورہ ہوا تھا، اس میں ہم جرمنی کا جو سپریم کورٹ ہے، اس کو کانسٹیٹیوشنل کورٹ کہتے ہیں جرمنی، یعنی جو وہاں کا سب سے بڑا کورٹ ہوتا ہے، وہاں ہم لوگ بیٹھے تھے. 12 اسکالرس تھے ہم لوگ پاکستان سے، اور ان کے جو بڑے ایک جج ہیں، 16 بڑے ججوں میں سپریم کورٹ کے، وہاں کے کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے مولسٹنگ کے ساتھ. تو ان سے بڑی اچھے ماحول میں اسلام پر کچھ گفت و شنید ہوئی، اور سب سے دلچسپی کا موضوع یا سب سے تناؤ کا موضوع اس وقت مغرب اور اسلام میں جو ہے وہ حجاب کا ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب حجاب کے موضوع پر میں نے کافی پڑھا ہے، تو میرے خیال میں چہرے کے پردے میں آپ کے اختلاف ہے. تو میں نے کہا ہاں اس میں اختلاف ہے، قدیم بھی ہے جدید بھی ہے. جیسے مفتی شاہ صاحب نے بتایا کہ جو عرب غرب ہے، مصر، لیبیا، مراکش، ملیشیا، انڈونیشیا، ان حضرات کا، اور یہ اصل میں اختلاف پیچھے ائمہ تک جاتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا کہ سر کے حجاب میں بھی اختلاف ہے. میں نے کہا بالکل اختلاف نہیں ہے. انہوں نے کہا فلاں صاحب کہہ رہے تھے. میں نے کہا ہی از این امپوسٹر، وہ 2 نمبر ہیں. اور پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ کے یہاں کسی کے جج بننے کے لیے کوئی کرائٹیریا ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ہے. میں نے کہا میں کھڑا ہو کے کہوں میں جج ہوں جرمنی کا تو آپ مانیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں مانیں گے. میں نے کہا اسی طرح ہمارے یہاں اسکالر یا کسی کا عالم یا مفتی ہونے کے لیے یا فقیہ ہونے کے لیے ایک معیار ہے، اور اس معیار پہ دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں جو پورا اتر کے یہ کہے کہ حجاب وہ اسلام میں نہیں ہے یا فرض نہیں ہے. تو یہ فرض ہے بالکل. ڈاکٹر ذیشان صاحب آپ سے سوال، مجھے یہ معلوم کرنا تھا آپ سے کہ بعض مغربی ممالک میں پردے کے حوالے سے کوئی قسم کا آبجیکشن ریز نہیں کیا جاتا، لیکن کچھ ممالک میں اس حوالے سے قانون سازی کی گئی ہے اور پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا نقطہ نگاہ ہے؟ جی وہاں پر خاصا ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو ملتا ہے. جو سرویز بھی ہوئے ہیں وہاں پہ، تو مثال کے طور پہ یو ایس یا برٹن کے اندر 70% کے قریب لوگ جو ہیں وہ اس ایسی پابندی کے خلاف ہیں. مگر جن کنٹریز میں، کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس میں جو عام طور پہ ریگولیشن یا لیجسلیشن پاس ہوتی ہے وہ ریفلیکٹیو ہوتی ہے کہ عوام میں سینٹیمنٹس کیسے چل رہے ہیں، اور وہ جو پارٹی اوپر آتی ہے وہ بھی ان کو ریفلیکٹ کرتی ہے یا ان آئیڈیاز کو چیمپئن کر رہی ہوتی ہے. تو فرانس میں جہاں پہ اگر ہم دیکھا جائے تو 90s میں خاص طور پہ، کیونکہ یہ جتنے قوانین آئے ہیں 2000 کے بعد آئے، تو ویزیبلٹی حجاب کی بہت بڑھ گئی تھی، اور اس سے جو ہے فرینچ عوام بھی اور فرینچ گورنمنٹ بھی بڑا ایک تو انسیکیور فیل کر رہے تھے، اور ان کے جو عظیم تر جو علامات ہیں ان کے فریڈم کی اور ان کی ماڈرنٹی کی اور ان کی انلائٹنمنٹ کی، وہ اس کو تھریٹن فیل کر رہے تھے. تو انہوں نے مختلف ریزنز کے تحت اس کی جواز دیا. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اس میں یہ ہے کہ کیا مغرب ہمیشہ سے حجاب کے خلاف تھا؟ تو اس سوال کے جواب میں عرض کروں گا کہ دیکھیں، یہ جو مغرب کے اندر حجاب کی مخالفت ہے نا، یہ پچھلی کوئی نصف صدی کا فنومنا ہے.
اس سے پہلے 1960s تک حجاب جو تھا وہ امریکہ کے اندر، یورپ کے اندر عام خواتین بھی آپ کو کرتے نظر آتی تھیں، یعنی ہیڈ کور بھی، اور خاص طور پہ مورننگ کے وقت کوئی انتقال ہو گیا، کوئی میت ہو گئی، اس وقت آپ کو ویل بھی، مشہور ان کی کینیڈی کی، پریزیڈنٹ کینیڈی کی جو ویڈو ہے جیکلین کینیڈی، وہ آتی تھی کہ اس نے ویل بھی پہنا ہوا ہے اور سر بھی کور کیا ہوا ہے، ہیٹ سے کیا ہوا ہو، جسے بھی کیا ہو۔ تو ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک کتاب ہے جو ایک فرینچ ہسٹورین نے لکھی ہے، نکول پیلیگرن نے، اور اس کا ٹائٹل ہے وائلز، جو ویلز کو کہتے ہیں فرینچ میں، The 1000 Year History of Wales in the West، یعنی 1000 سالہ حجاب کی تاریخ مغرب میں۔ تو اس کے اندر وہ لکھتی ہے کہ یہ تو اتنے 1000 سال تک ایک عام عورت پبلک اسپیس میں بھی اور پرائیویٹ اسپیس میں بھی، اور خاص طور پہ جو عورتیں، خواتین جو تھیں جو شریف خاندان سے تعلق رکھتی تھیں، وہ کچھ نہ کچھ 1 یا 2 پیسز آف کلاتھ اپنے سر پہ بھی رکھتی تھیں، اپنے آگے بھی رکھتی تھیں، اور وہ ایک طرح کی نوبلٹی کا سمبل تھا۔ وہ ایک طرح سے چیسٹٹی کا مطلب یہ ہے کہ پاک دامنی کا، یا ماڈسٹی کا، حیا کا، یا ڈگنیٹی کا، عزت کا سمبل تھا۔ تو یہ تو رہا ہے ویسٹ میں۔ اور اگر ہم انڈیا میں دیکھیں تو یہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، ایک پارلیمنٹیرین نے اپنی جو ایک لڑ رہے تھے ایک سیٹ سے، انہوں نے اپنی اسپیچ میں کہا یہ مسلمان لے کر آئے، اور بابر کے زمانے میں جب بابر نے فتح کیا تھا انڈیا میں، فتوحات کی، تو ہندوؤں نے فاتحین کے ڈر سے اپنی عورتوں کو پردہ کرایا۔ اچھا، اس بات کو برٹش ہسٹورین ہے کیگن پال اور اینتھروپولوجسٹ ہے پیٹریشیا جیفری، ان دونوں نے چیلنج کیا ہے۔ ان دونوں کے اکاؤنٹس کے مطابق مسلمانوں کے آنے سے پہلے، بلکہ وید کے زمانے میں، کیگن پال لکھتا ہے، اس وقت سے ہندو عورتوں میں پردہ تھا۔ پردے کی مختلف فارمز تھیں، سیگریگیشن کسی نہ کسی فارم میں تھا۔ شریف جو لوگ تھے، وہ اپنی جو شریف خاندان تھے، وہ اپنی خواتین کو کسی نہ کسی درجے میں پردہ کراتے تھے، اور یہ بات بہت پرانے زمانے کی، مسلمانوں کو بہت پہلے۔ تو ایک بات پوچھنے کی ہے بی جے پی گورنمنٹ سے اور ایکسٹریم ہندوؤں سے کہ وہ ہر چیز کو وہ پرانے اپنے وید کے زمانے پہ اگر اس کو ریوائیو کرنا چاہتے ہیں تو ذرا سی ہسٹری، ذرا سا ڈیپر ڈگ کر کے اس کو فائنڈ آؤٹ کریں، ان کے ٹریڈیشن میں بھی ہے جس کو اب وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو آپ کی بات کا جواب تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا نہیں، بلکہ جس طرح سے باقی ادیان، باقی قوموں میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، یا اس زمانے کے حالات ایسے تھے جس کی وجہ سے یہ ایک ہسٹوریکل آرٹیفیکٹ ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ اس سے پہلے کرسچن اور جوز میں تو یہ تو ابھی تک ڈیواؤٹ کرسچن میں سینٹ پال کے یہاں یا کٹر جوز کے یہاں ہمیں بھی دیکھتے ہیں کہ ان کی ننز اور جو جیوز ہیں وہ اپنی خواتین کو پردہ کراتے ہیں۔ مفتی ارشاد صاحب، یہ سیکولرزم کے بارے میں کچھ بتائیں۔ سیکولرزم جو ہے اس کی حمایت کرتے ہیں بھارت کے علماء، جبکہ مسلم ممالک کے علماء اکرام جو ہے اس کی جو ہے مخالفت کرتے ہیں۔ آخر اس کا کیا سبب ہے؟ دیکھیے، اس کے اندر الطاف صاحب، یہ سب سے پہلے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ سیکولرزم کا مفہوم کیا ہے، اور ہندوستان کے علماء یا اور بہت سارے ممالک کے جہاں پہ مسلمان بڑی تعداد میں نہیں ہیں، اقلیت میں، وہاں کے علماء سیکولرزم کا جو مطالبہ کرتے ہیں اس سے ان کی مراد کیا ہے۔ سیکولرزم کا جو تصور ہے، بہت ساری ڈیبیٹ ہے اس میں، جیسے ڈاکٹر ذیشان صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ مختلف اس کے معنی مفاہیم بیان کر دیتے ہیں، لیکن اس کا ایک اصل تصور ہے کہ خدا کے احکام سے اپنے آپ کو غیر متعلق کرنا، اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں خدا کا انکار کرنا ہے یا نہیں ہے ایک الگ بحث ہے، لیکن کم سے کم اتنی بات طے ہے کہ سیکولرزم کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی شخص خدا کے احکام کو اپنی زندگی میں نافذ العمل نہ سمجھتا ہو، وہ سمجھتا ہو کہ یہ احکام یا تو لازم نہیں ہے یا یہ کہ ان کی معنویت ختم ہو گئی ہے، پھر اس کا آگے کا درجہ ہے کہ خدا کا انکار کر دیا جائے۔ ایک تو یہ مطلب ہے اس کا۔ دوسرا تصور اس کا ایک تھوڑا سا سیاسی ہے، اور وہ تصور یہ ہے کہ وہ ممالک جہاں پر مختلف عقیدے کے لوگ ایسی تعداد میں رہتے ہوں جو غالب اکثریت کسی اور کی نہ ہو، یا غالب اکثریت ہو لیکن وہ اپنے کانسٹیٹیوشن یا آئین کو ڈے ون سے یہ کہہ کے چلتے ہوں کہ ہمارے جو سیاسی فیصلے ہوں گے، اجتماعی فیصلے ہوں گے، اس کے اندر مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، یعنی کہ مذہب کو وہ اپنی اجتماعی اور انفرادی زندگی سے الگ کر کے چلتے ہوں۔ تو وہاں پر جب علماء یہ مطالبہ کرتے ہیں، جیسے ہندوستان میں یا دنیا کے اور ممالک میں، وہاں پر اگر یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہاں سیکولرزم ہو، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ خدا کا انکار کیا جائے
یا مسلمان بھی اپنی زندگی کے اندر خدا کو لا تعلق کریں، یہ مطالبہ نہیں ہوتا ان کا، بلکہ ان کا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر جتنے بھی مذاہب کے لوگ آباد ہیں ان کو اپنے انفرادی معاملے میں اور کسی حد تک اپنے اجتماعی معاملے میں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی مذہبی اقدار ہیں جو ان کے یہاں ہیں یا ان کے مذہبی قانون سے متعلق کچھ فیصلے ہیں تو اس کے پر وہ عمل کرنے کی ان کو اجازت ہو۔ یہ اصل مطلب ہے ان علماء کے مطالبے کا۔ چنانچہ جو اگر آپ خاص طور پہ بھارت کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی تعداد اس وقت جو دنیا میں کہیں ہے تو غالباً وہ بھارت میں سب سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، تو وہاں کے علماء جو مطالبہ کرتے ہیں سیکولرزم کا، تو اس سے مراد ان کی یہ نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم خدا کا انکار کر دیں یا اپنی زندگی میں سے مذہب کو نکال دیں، بلکہ ان کا مطالبہ ہوتا ہے کہ سیاسی نظام کے طور پر وہاں پر سیکولرزم، جو کہ ان کا آئین اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہاں پر جو اجتماعی فیصلے ہوں گے وہ مذہب کی بنیاد پر نہیں ہوں گے۔ اور دوسری ایک اور بات بھی اس میں بڑی اہم بات ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی ملک مذہبی بنیاد پر بھی قائم ہوتا ہے، یعنی کہ جیسے پاکستان مذہبی بنیاد پر قائم ملک ہے، مسلمانوں کا ملک ہے، تو ہر مذہب نے کسی نہ کسی درجے میں اپنے یہاں بسنے والے غیر مذہبی جو دوسرے مذہب سے متعلق لوگ ہوں ان کو کچھ حقوق دیے ہوتے ہیں۔ جیسے اسلام میں بھی تصور ہے کہ مسلمان ملک میں، مسلمان ریاست کے اندر اگر غیر مسلم رہتے ہوں تو ان کے بہت سارے انفرادی اور اجتماعی حقوق ہوتے ہیں۔ تو دوسرا مطالبہ اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں کہ کوئی ریاست اپنے آپ کو کسی مذہب کا ماننے والا ڈکلیئر بھی کر دیتی ہے، فرض کریں کہ بھارت آنے والے وقتوں میں یہ ڈکلیئر کر دیتا ہے کہ ہم ایک ہندو اسٹیٹ ہیں، تو اس کے باوجود بھی جو انٹرنیشنل قوانین ہیں اس کے تحت اور مجموعی طور پہ دنیا کے اندر جو تاریخ چلی آئی ہے اس کے تحت ایسا کم ہوا ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک میں ہمیشہ ایک ہی عقیدے مسلک کے لوگ ہوں۔ دنیا میں ہمیشہ سے ایسا رہا ہے، خود مسلمان ملکوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں غیر مسلم آباد رہیں۔ خلفائے راشدین کے زمانے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو ملتا ہے کہ مدینہ منورہ میں، مکہ میں بعض ایسے لوگ آباد تھے جو شروع سے وہاں رہتے تھے۔ تو مقصود یہ ہوتا ہے کہ جو وہاں پر لوگ آباد ہیں ان کو صرف مذہب کی بنیاد پر تنگ کرنے کے لیے ان کی جو بعض اقدار ہیں یا ان کے بعض جو احکام ہیں یا ان کے جو بعض حقوق ہیں ان کو پامال نہ کیا جائے۔ چنانچہ جیسے مثال کے طور پہ مسلمان ہیں، جیسے بھی آپ نے ڈاکٹر ذیشان صاحب سے سوال کیا کہ اگر ایک ملک یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سیکولر ملک ہوں اور وہاں پر بسنے والے لوگ ہیں ان کو اپنی مذہبی آزادی میں اختیار ہے، تو اب اگر وہاں کے لوگ اپنی مذہبی آزادی کی بنیاد پر کوئی اپنی انفرادی زندگی بسر کرتے ہیں تو وہاں پہ بسنے والوں کو اس پر اصولاً اعتراض نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ان کو اعتراض ہے تو پھر وہ اپنے سیکولرزم کے دعوے سے دستبردار ہوں۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی یہ دعویٰ کرے کہ ہم سیکولر ہیں، بھائی میں ہی مانا، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خدا کا انکار کرنے والے، لیکن کم سے کم اس معنی میں سیکولر ضرور ہیں کہ ہم اپنی انفرادی اجتماعی زندگی میں مذہب کا دخل غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ اب اگر آپ غیر ضروری سمجھتے ہیں اور کوئی آدمی اپنے مذہب پر عمل کر رہا ہے اور وہ اپنے انفرادی طور پہ کر رہا ہے تو آپ کی نظر میں وہ آدمی قابل اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ اسی وجہ سے ایک اور سوال ہے جو کہ غالباً ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہے، تھوڑا سا دوسرا قسم کا سوال ہے کہ کیا دنیا میں واقعتاً سیکولرزم کا دعویٰ حقیقت بھی ہے یا نہیں ہے؟ تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دعویٰ جو ہے اس معنی میں حقیقت نہیں ہے کہ جہاں پر لوگوں کی ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ اس کو انہوں نے موم کی ناک بنایا ہوا ہے، کبھی ادھر موڑ دیتے ہیں کبھی ادھر موڑ دیتے ہیں۔ خیر یہ ہمارے سوال سے متعلق بات نہیں ہے، اصل سوال یہ تھا کہ ہندوستان میں یا انگلینڈ میں یا امریکہ میں کہیں پر اگر مسلمان لوگ سیکولرزم کا مطالبہ کرتے ہیں تو وہ اجتماعی سیاسی نظم کے تحت کرتے ہیں، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو پولیٹیکل سسٹم ہے وہ اس طرح کا بنے کہ جہاں پر آباد جتنے بھی مذاہب کے لوگ ہیں ان کو اپنی انفرادی اجتماعی زندگی کے اندر ایک حد تک، اجتماعی زندگی سے مراد ہے کہ ان کے شادی بیاہ کے جو پرسنل لا ہوتے ہیں اس میں آزادی دی جائے ان کو، اور ان کی زندگی میں مداخلت نہ کی جائے، ان کو عبادات اپنی کرنے کی اجازت ہو، اپنی نمازیں پڑھنے کی اجازت ہو، مساجد بنانے کی اجازت ہو، سب کو ہو۔ اگر ایک ملک سیکولر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو حقیقی معنوں میں وہاں پر ان چیزوں کی آزادی وہاں لوگوں کو ملے۔ یہ اصلاً مطالبہ ہے علماء کا۔ بعض دفعہ لوگ اس میں سوال کرتے ہیں کہ ہندوستان کے علماء یا دیگر ملکوں کے علماء سیکولرزم کو سپورٹ کیسے کرتے ہیں، تو اس سے مراد سیاسی اجتماعی نظم میں سیکولرزم ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا کو اپنی زندگی سے نکالو۔ اور ایک آخری بات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ اگر ایک جگہ پہ مسلمان بڑی تعداد میں آباد ہے جیسے پاکستان، تو سوال ہے کہ یہاں پر سیکولرزم کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اصلاً ہم نے اجتماعی طور پر یہ طے کیا ہے کہ ہمارے یہاں سیکولرزم نہیں ہوگا۔ ہمارا جو آئین ہے، ہمارا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک، وہ قرآن و سنت کے احکام کے تحت چلے گا۔
اور قرآن و سنت کے احکام کے تحت اگر مسلمانوں کا ملک چلتا ہے اور مسلمان ڈکلیئر کر کے چلتا ہے اور یہاں پہ غیر مسلم آباد ہیں، تو یہ بات آپ ذہن میں رکھیے کہ غیر مسلم ایک مسلمان معاشرے میں زیادہ محفوظ ہوگا اگر وہ مسلمان معاشرہ قرآن اور حدیث کو نافذ کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری قرار دی ہے مسلمانوں کی کہ ان کے پاس جو غیر مسلم امن کی حالت میں آباد ہیں ان کی جان مال کی وہ حفاظت کریں اور اس کا ذمہ اٹھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا کہ میں اس سے قیامت کے دن سوال کروں گا جو اس کی خلاف ورزی کرے گا۔ تو اس وجہ سے اگر ہم ان مفاہیم کو، ان چیزوں کو اپنے کریکٹ پرسپیکٹو سے دیکھیں تو بات بڑی واضح اور بڑی صاف ہو جاتی ہے کہ سیکولرزم سے کے مطالبے سے مراد بے دین ہو جانا یا دین کو اپنی زندگی سے نکالنا نہیں ہے، اجتماعی معاملات کے اندر سب کو اسپیس دینا اور سب کو جگہ دینا ہے۔ اگلا سوال مفتی احمد عفنان صاحب سے ہے اور اس کا قانونی اور آئینی پہلو ہے اس سوال کا۔ مجھے مفتی احمد عفنان صاحب آپ سے یہ معلوم کرنا تھا کہ ہندوستان میں کچھ عرصے پہلے جو طالبات ہیں ان کے حجاب پر پابندی عائد کی گئی کچھ اداروں میں، خاص طور پر کرناٹکا میں۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیں کہ جس وقت یہ پابندی عائد کی گئی تو اس کے بعد مسلم طالبات کے احتجاجات کے سلسلے شروع ہو گئے اور اس کے بعد یہ کیسز جو عدالت میں بھی گئے۔ آپ بتائیں کہ یہ عدالت میں جو یہ کیسز گئے تو اس کی نوعیت کیا تھی اور ہندوستانی عدالتوں نے اس سلسلے میں اپنا کیا موقف بیان کیا، اور ہندوستان کا جو آئین جو ہے وہ اس سلسلے میں کیا کہتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں دنیا میں قانون جو ہے وہ ایسے شرافت کے ساتھ نہیں چلتا، بلکہ قانون پولیٹکس اپنے انفرادی لوگوں کے تصورات اور چھپے ایجنڈے یہ سب مل کر چلتے ہیں۔ بہت دفعہ تو ممالک ایسا کرتے ہیں کہ عالمی قانون کو بڑے طریقے سے مانتے ہیں اور جو بنا ہوا اس کے مطابق چلتے ہیں، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جیسے مفتی ارشاد صاحب نے اشارہ کیا، لوگ قانون کو ٹویسٹ کرتے ہیں اپنے غلط موٹیوز کے لیے، ارادوں کے لیے۔ تو جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہندوستان کی حکومت، اگرچہ ہندوستان سیکولر ہے اور ہندوستان وہ ملک ہے جس میں صدیوں سے ہندو مسلمان بقائے باہمی کے ساتھ رہتے ہیں، لیکن اب جو ہندو شدت پسندی اور جنونیت نے وہاں پر عروج لیا ہے اور جو ہندوتا کا ان کا نظریہ ہے، تو اس کے مطابق وہ کیا کر رہے ہیں، قانون کو ٹویسٹ کر رہے ہیں۔ قانون جو ہے نا اس میں بہت ساری چیزیں گرے ہوتی ہیں۔ اب اس پر آ جاتے ہیں کہ حجاب کے معاملے میں کیا ہے۔ انہوں نے جو درسگاہوں پہ یا یونیورسٹیز میں پابندی لگائی ہے وہ انہوں نے فرانس یا اس طرح کے ممالک کو، سوئٹزرلینڈ، آسٹریا وغیرہ کو دیکھتے ہوئے لگائی ہے کہ ان کو کوئی راستہ ڈھونڈنا تھا کہ لگائیں۔ لیکن یہ یاد رکھیں، جیسے ڈاکٹر ذیشان صاحب نے بات کہی کہ یورپ کے اکثریت ممالک کا قانون بھی اور عوام بھی وہ اس حق میں نہیں ہے کہ اتنی سخت پابندی لگائی جائے۔ تو وہاں سیکولرزم کا ایک بڑا مطلب یہ ہے کہ ہر قوم کو، ہر مذہب کو اپنے مذہبی آزادی، مذہبی لباس پہننے کی اجازت ہو، اور اس کو یورپ کے اکثر طبقے نے اب تک اپہولڈ کیا ہوا ہے۔ چنانچہ یہ جو ہم واقعات سنتے ہیں فرانس، سوئٹزرلینڈ یا آسٹریا وغیرہ کے، باقی ممالک میں ایسا نہیں ہے۔ جو ہیومن رائٹس کورٹ ہے پورے یورپ کا، جس کی بات پورے یورپ کے لیے ماننا ضروری ہے، ایک بڑا لمبا کیس چلا تھا جرمنی میں، یہ آج سے تقریباً 8 سال پہلے کی بات ہے، اور جب یہ ہم نے جرمنی کا سپریم کورٹ وزٹ کیا تھا انہوں نے ہمیں بتایا تھا، پھر وہ کیس پڑھا بھی ہم نے، کہ ایک عورت کو وہ پڑھاتی تھی کسی کالج میں جرمنی میں، اور اس کو کہا گیا کہ آپ حجاب نہیں پہن سکتی، تو اس نے ماشاءاللہ کیس کیا اور 2 سال تک لڑتی رہی، 2-3 سال تک۔ تو جرمنی کے کورٹ میں ڈیسائیڈ ہوا، اس کے بعد یورپین کورٹ آف ہیومن رائٹ میں ڈیسائیڈ ہوا۔ وہ بڑا لینڈ مارک ڈیسیشن ہے پوری دنیا کے لیے اس ایشو میں۔ اس میں یہ بات ہے کہ کسی ملک کے لیے یہ درست نہیں ہے، قانونی نہیں ہے کہ وہ حجاب پر، یا جیسے سکھ اوپر اپنا پگڑی پہنتے ہیں وہ، یا کسی اور کے مذہبی علامت پر پابندی لگائے، انلیس یہ کہ وہ مذہبی علامت جو ہے وہ شدت پسندی یا دہشت گردی کا سبب بنے۔ تو انہوں نے یعنی فرانس وغیرہ ان سب کے ان طریقوں کو غیر قانونی قرار دیا تھا۔ اب تک بھی باقی یورپ میں بھی ایسا ہی ہے۔ پھر ایک بڑا ہمارے پاس کیس ہے امریکن سپریم کورٹ کا، کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی طالب علم ہے، یعنی یہ بات ہے کہ اسکول کو اپنی مصلحت کے لیے، کسی تعلیمی ادارے کو
کچھ پابندیاں لگانے کی اجازت ہے. انہوں نے کہا تھا کہ جب کوئی طالب علم اسکول یا کالج میں آتا ہے تو وہ جو بنیادی حقوق جو سیکولر اسٹیٹ کا بنیادی ایک سول رائٹس اور لبرٹیز کا ایک مقصد ہے کہ آزادیاں دی جائیں گی. انہوں نے کہا تھا جب کوئی طالب علم اسکول کے گیٹ پہ آتا ہے تو اسکول کے گیٹ پہ وہ اپنی سول لبرٹیز کو چھوڑ کے نہیں آتا, وہ ساتھ لے کے آتا ہے. اور کسی اسکول کو حق نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا کام, ایسی پابندی لگائے جو کسی بھی شہری کے اس کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو. تو یہ جو کام ہندوستان نے کیا ہے یہ ہندوستان کی آئین کے اور قانون کے بھی سراسر خلاف ہے. یہی وجہ ہے کہ وہاں کی کورٹ جو ہے وہ حکومتی پریشر میں آ کر ڈیلے ٹیکٹکس کھیل رہی ہے, آگے پیچھے کر رہی ہے, صاف جواب نہیں دے رہی, اور مسلمانوں نے جو ایمرجنسی آئینی پٹیشن ڈالی ہے اس کو نہیں سن رہی. خیر ابھی کورٹ میں کیس دوبارہ گیا ہے اور سپریم کورٹ سنے گی, تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کیا گزشتہ 2 سال میں جس طرح ہو رہا ہے کہ عدالت جو ہے وہ شدت پسند ہندو حکومت کے تابع ہو کر جبر میں فیصلے سنا رہی ہے وہ کرتی ہے, یا یہ دیکھنا ہے کہ ہندوستان کی عدالت اپنی انٹیگریٹی کو اور اپنی وقار کو قائم رکھتے ہوئے قانون اور ہندوستان کے آئین کے مطابق فیصلہ سناتی ہے. مفتی ارشاد صاحب آپ سے سوال ہے, اسلام میں عالم میں جو اس وقت جو ہے وہ حقوق انسان کی بہت بات کی جاتی ہے, اسلام میں حقوق انسان کا کیا تصور ہے؟ دیکھیے الطاف صاحب, ہمارے یہاں دنیا میں آج کل 2-3 اصطلاحات بڑی معروف ہو گئی ہیں. جیسے مولانا عفنان صاحب کا تو ایک خاص ایریا ہے ہیومن رائٹس جسے ہم کہتے ہیں, یا ویمن رائٹس ہیں, خواتین کے حقوق ہیں. تو ایک بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ یہ جو نام لیا جاتا ہے نا ویمن رائٹس یا ہیومن رائٹس یا فیمیل رائٹ یا اور اس طرح کے جو اور سارے رائٹس ہیں, یہ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہی لوگوں نے ان رائٹس کی طرف توجہ دی ہے, باقیوں کی توجہ نہیں تھی. یہ بالکل بدیہی طور پر غلط اور بے بنیاد بات ہے. نہ صرف اسلام کے حوالے سے بلکہ ماضی میں دنیا میں جتنی بھی حکومتیں رہی ہیں پچھلے 4-5 ہزار سالوں میں, ہر کسی کا ایک تصور ہوتا ہے ہیومن رائٹس کا, حقوق کا. اسی وجہ سے دنیا کے اندر عدل و انصاف کی عدالتیں قائم کی جاتی ہیں. اگر ہیومن رائٹس کا تصور نہ ہوتا تو عدالتیں ہی نہ ہوتی. ایک تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہیومن رائٹس کا, ان سب حقوق کا ایک تصور دنیا میں پہلے سے ہے. جو اس وقت ہیومن رائٹس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور ایک تصور دیا جاتا ہے کہ ایک آدمی کا یہ حق ہے یا فلاں عورت کا یہ حق ہے یا فلاں شخص کا یہ حق ہے, تو اس کے اندر جو اصل نقطہ ہے وہ یہ غائب کر دیا جاتا ہے کہ یہ طے کرنا کہ فلاں شخص کا یہ فلاں حق ہے, اس بات کا حق کس کو ہے. یعنی کہ میں اگر یہ طے کرتا ہوں کہ جی مجھے فلاں کام کرنے کا رائٹ ہے, تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے نا کہ مجھے یہ طے کرنے کا کسی نے حق دیا ہے. اگر ہیومن رائٹس کے بارے میں دنیا کی کسی ایسوسیشن نے, چاہے وہ اقوام متحدہ ہو یا اور کوئی لوگ ہو, ان کے 4 بڑے لوگوں نے یا 2000 بڑے لوگوں نے بیٹھ کر چند پیرامیٹر طے کیے ہیں, تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ پیرامیٹر طے کرنے والے لوگ انسان ہیں. یہ کسی ایسے علم کی روشنی میں نہیں کر رہے جو کہ آسمانی علم ہو, یہ اپنے تجربات, اپنے عقل, اپنے ایکسپیریمنٹ, اپنے ڈیٹا انالیسس کی بیسس پہ کر رہے ہیں. جو مذہب کا اور دین کا تصور ہے وہ سارے آسمانی مذاہب کا تصور تھا. خاص طور پہ ہم اسلام, یہودیت اور عیسائیت کا کرتے ہیں. مذہب کا تصور اور دین کا تصور یہ ہے کہ حقوق انسانی مذہب بھی بتاتا ہے لیکن مذہب اپنے طریقے سے بتاتا ہے. چنانچہ اسلام کے اندر مسلمانوں کے, غیر مسلموں کے, مردوں کے, عورت کے, میاں کے, بیوی کے, بچوں کے, جانوروں کے, عام حالات میں, جنگی حالات میں, ہر لحاظ سے حقوق ڈیفائن ہیں. فقہاء کرام نے اس پر کتابیں لکھی ہیں. فقہاء کرام میں سے امام محمد رحمہ اللہ اور بہت سارے حضرات ہیں جنہوں نے کتاب السیر لکھی, اس کے اندر جنگی حقوق بیان کیے. تو اگر ہیومن رائٹس کا تصور ہمارے دین میں نہ ہوتا تو یہ کون بیان کرتا؟ تو فرق یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آج لوگوں نے ہیومن رائٹس کو جو مذہب کے مقابلے میں کھڑا کیا ہے, اس کے اندر ایک بہت بڑا جو مغالطہ ہے اور ایک لوگوں کو کنفیوژن کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ شاید مذہب کوئی ہیومن رائٹس نہیں دیتا اور یہ لوگ دے رہے ہیں. مذہب بالکل ہیومن رائٹس دیتا ہے, لیکن وہ ہیومن رائٹس وہی کی روشنی میں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے. وہ ہیومن رائٹس ہوں, فیمیل رائٹ ہوں, ویمن رائٹ ہوں, اور کوئی سے بھی رائٹ ہوں, وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کو جب ہم معیار حق بناتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چاہے انسان کا حق ہو, جانوروں کا حق ہو, مرد کا ہو, عورت کا ہو, بچے کا ہو, بڑے کا ہو, حالت جنگ میں ہو, حالت امن میں ہو, یہ سارے حقوق ان کے جاننے کے لیے, ان کی معلومات کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کریں گے. تو ہمارے یہاں یہ تصورات دوسرے دنیا کے مقابلے میں زیادہ منظم طریقے سے موجود ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ان لوگوں نے خدا کو اپنے دین, اپنے دائرے سے, جیسے میں نے سیکولرزم پیرس کیا,
کہ خدا کو اپنی اجتماعی انفرادی زندگی سے باہر نکال دیا ہے. چنانچہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی حق کو طے کرنا یہ ہماری عقل کی بنیاد پر ہوگا. عقل بھی نہیں، خواہشات نفس. قرآن کریم دین کے مقابلے میں خواہش نفس کو ذکر کرتا ہے. چنانچہ دیکھیں کہ ابھی جو دنیا میں ہیومن رائٹس طے کیے گئے اس میں یہ حق مانا گیا ہے کہ ایک مرد کو اور ایک عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ جنسی طور پر جس سے چاہیں جیسے چاہیں تعلق قائم کریں رہیں، چاہے وہ شادی کا تعلق ہو یا اس کے بغیر ہو. اور یہ ایک عورت کا یا ایک مرد کا ایک بنیادی ہیومن رائٹ بنا دیا گیا. تو ہمارا سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ اس کو ہیومن رائٹ کہنا ہی محل نظر ہے. چونکہ ہیومن رائٹ اگر آپ یہ کہہ دیتے ہیں تو ایک اور آدمی آتا ہے وہ کوئی اور بات کو ہیومن رائٹ کہتا ہے، کوئی اور آ کے کسی اور بات کو کہتا ہے. تو اگر خدا اور رسول کو ماننے والے ہیں تو معیار حق دین ہے. معیار حق وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا. چنانچہ ہمارے دین میں انسانوں کے حقوق ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، انسانوں کے ہیں، جانوروں کے ہیں، بچوں کے ہیں، بڑوں کے ہیں، بوڑھوں کے ہیں، عورتوں کے ہیں، حالت امن میں ہیں، حالت جنگ میں ہیں، انفرادی ہیں، اجتماعی ہیں، سارے کے سارے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی حیات طیبہ گزاری اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نمونے بھی پیش فرمائے ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پہ بات ختم کرتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال رہا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی نہ مجھ سے یہ فرمایا کہ یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا، اور نہ یہ فرمایا کہ یہ کیوں کیا، نہ کبھی ڈانٹا. تو اگر آپ یہاں سے نکالنا چاہیں تو کتنی بڑی انسانی قدر نکلتی ہے کہ اپنے ماتحت اپنے زیر دست لوگوں، اپنے ملازمین کے ساتھ کیسا رویہ ہونا چاہیے. اس طرح کی لاتعداد مثالیں موجود ہیں جس سے ہم بنیادی انسانی حقوق کے بارے میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں. تو اسلام نے تمام انسانی حقوق کا ذکر کیا ہے، لیکن قرآن اور حدیث کا جو اللہ نے وحی کے ذریعے روشنی دی ہے اس کی روشنی میں اس کو طے کیا ہے. کسی عقل انسانی یا خواہش نفس کے نتیجے میں 4 لوگوں کے بیٹھ کر طے کرنے سے یہ معاملہ نہیں ہوا ہے. شکریہ. ڈاکٹر صاحب آپ سے سوال ہے. آپ نے مغربی ممالک کے کئی اسفار کیے اور کافی عرصے تک وہاں مقیم بھی رہے اپنے تعلیمی سلسلوں میں. پردے کے حوالے سے وہاں آپ کی جو آبزرویشنس ہیں، مشاہدات ہیں، اس کو کچھ بیان فرمائیں. دیکھیں عمومی طور پہ یہ جو تھا ایک طرح سے پہلے فضا جو تھی نا وہ ایک اپریسیشن کی تھی کہ ایک کیونکہ ان کے جو آئیڈیالوجیکل نیریٹیوز ہیں، نظریاتی بیانیہ ہیں، اس میں وہ فٹ آتا تھا کہ ٹھیک ہے آزادی ہے، بلکہ اس کو اپریشیٹ بھی کرتے تھے اور اس کو عزت بھی دیتے تھے. سما یہ جو ٹرینڈ آیا نا کہ اسلام جو ہے وہ فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن بن گیا. اچھا، اور پبلک اسپیسز میں کچھ جو مینیفیسٹیشنز ہیں اسلام کی، داڑھی، ٹوپی، جبہ مردوں میں اور خواتین میں حجاب، چہرے کا پردہ، جلبیب اور یہ اپنا سارے جو پردہ پہن رہے ہیں یا برقع پہن رہی ہیں، تو اس سے کچھ سیگمنٹس میں نا انریسٹ کریٹ ہونا شروع ہوا. تو میں نے چونکہ مثال کے طور پہ امریکہ دیکھا 9/11 کا، اور وہ بھی ایسی جگہ پہ جہاں مسلمان بہت زیادہ نہیں تھے، تو وہاں پہ میں آپ کو فار ایگزامپل ایک پرسنل ایکسپیرینس بتاؤں کہ 2-3 اوکیزن پہ ایسا ہوا کہ فار ایگزامپل ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں اور میری وائف جو ہے، میری وائف فل برقع کرتی تھی تو ماشاء اللہ، تو وہ ہم والمارٹ گئے شاپنگ کے لیے. تو وہاں پہ وہ میں نے کہا جلدی کر لو ذرا سے، تم ذرا سے یہ گروسری کر لو، میں آگے چل کے دوسرا سامان لے لیتا ہوں. تو وہ جلدی بھاگی آئی، گھبرائی ہوئی میرے پاس. تو کہتی ہے ایک بندہ میرے پیچھے لگ گیا. تو میں نے پوچھا کیا کہہ رہا ہے؟ کہتی کہ تمہیں کس نے فورس کیا؟ تمہارے ہسبینڈ نے فورس کیا ہے، تمہارے فادر نے فورس کیا ہے، یہ امریکہ ہے، یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس. تو وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو ایک ہیرو سمجھ کے اور اپنے آپ کو لبریٹر سمجھ کے اس کے پاس آیا تھا کہ میں تمہیں جو تمہیں مرد تمہارا جو بھی ہے، جو تمہارے جس نے امپوز کیا ہے یہ لباس تمہارے اوپر، میں تمہیں سے آزاد کرانے آیا. تو وہ بیچاری جو ہے وہ دل سے، اگر میں اس کو بولوں بھی تو وہ کبھی نہ چھوڑے اس چیز کو. تو یہ بات ویسٹ مس کر رہا ہے. اب یہ ریسنٹلی جو نظر آتا ہے وہ جو جتنے انسیڈنٹس ہوئے نا، ایک میری سسٹر لا کے ساتھ ہوا، گرمی میں اس نے کالے رنگ کا برقع پہنا ہوا تھا ہیوسٹن میں، اور وہ ایک آدمی آیا بالکل وہ برمیوڈاز میں تھا اور باقی کچھ نہیں پہنا تھا. اس نے کہا آر یو کریزی، تم یہ جو اتنا گرم کپڑا پہنی ہوئی ہو، تمہیں کس نے؟ تو اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں، دل سے سمجھتے ہیں کہ خواتین یہ اپنے آزادی سے نہیں، اپنے اختیار سے نہیں، بلکہ یہ امپوزڈ ہے. اچھا، اس بات کو ماننے کے لیے بھی نہیں تیار. تو ڈیبیٹ کے اندر بڑی سینٹرل حیثیت اس چیز کی ہے کہ یہ جو خواتین خود سے بھی کہہ رہی ہیں کہ جی ہم خود چاہتے ہیں پردہ کریں، تو ان کا تو بہت بڑا بت جو ہے وہ فریڈم آف چوائس ہے نا، وہ تو ہیومن رائٹس کا ایک فنڈامنٹل ABC ہے ان کی. تو جب یہ کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو امپوز کریں گے کہ آپ نہ پہنیں، تو وہ اس اپنے بڑے بت کو خود توڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو وائلیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ فریڈم آف چوائس انہی خواتین سے چھین رہے ہوتے ہیں.
تو یہ سب سے بڑا ایک نفاق یا ایک تضاد یا آپ کہہ لیں ان کی اپنی نیریٹو میں کلیش ہے. تو لیکن یہ کہ یہ ورسن ہوا اصل میں انہوں نے جب دیکھا کہ اتنے سارے سمبلز آ رہے ہیں، مسلمان اتنے ہر جگہ نظر آ رہے ہیں، تو انہوں نے باقاعدہ ایک پلان کے تحت اس کو کرٹیل کرنے کے لیے ایک لمبے عرصے میں ایک پلان ہیچ کیا. پھر اس کے بہت سارے ریزنز دیے، اسٹیٹڈ ریزنز الگ تھے، ریئل ریزنز الگ تھے. اور ان ریزنز میں انہوں نے یہ بھی کہا جی سیکیورٹی ہے، ہمیں نہیں پتہ اندر کون ہے، خاص طور پہ 2015 وغیرہ میں جب فرانس میں بھی اٹیکس ہوئے. اور پھر ہائیجین کا ریزن دیا، کبھی انٹیگریشن کا ریزن دیا. تو مختلف ریزنز وہ دیتے گئے. اور وہاں پر جو ہے نا ان کی جو رائے عامہ ہے وہ بھی تبدیل ہو گئی، اس حجاب بین کے حق میں ہو گئی. بہت سارے کنٹریز میں، فرانس میں، ایون جرمنی میں، بیلجیم میں، ڈنمارک میں جو رائے عامہ ہے وہ حجاب کے بین کے حق میں ہے. اور انڈیا میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ریزن کیا دے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم انٹیگریشن کرنا چاہتے ہیں. اچھا ایک نقطہ اس میں آپ کو اس کے خلاف مینشن کر دوں، جو کہ ریسرچ میں بھی ریسنٹلی میں نے دیکھا کہ یورپین سوشیولوجیکل ریویو کے اندر، جو بڑا ایک پریسٹیجیس جرنل ہے، اس کے اندر ایک ریسرچ شائع ہوئی جس کا ٹائٹل تھا بیونڈ دا ویل دا اسٹریٹجک یوز آف ریلیجیس گارب، جس کے اندر انہوں نے جو آتھرس انہوں نے بڑی مزیدار بات کی. انہوں نے کہا اصل مقصد یہ بتاتے ہیں حجاب پہ بین لگانے کا کہ ان کو سوسائٹی میں ضم کرنا ہے، ان کو انٹیگریٹ کرنا ہے سوسائٹی میں. انہوں نے کہا کہ ہماری ریسرچ جو ہم نے 25 کنٹریز کا سروے کیا ہے اور اس میں ان خواتین سے انٹرویو لیا ہے، بہت ڈیٹیل میں انٹرویو لیا ہے، اور اس کا نتیجہ جو ہمارے سامنے آیا ہے کہ خواتین جو تھیں وہ اپنے گھروں میں تھیں یا اپنی فیملیز کے ساتھ تھیں. یہ جو اسکول کالجز یا آفیسز میں گئی ہیں تو اس میں بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کو یہ آزادی تھی کہ وہ اپنے آپ کو کور کر کے حجاب اور نقاب اور برقعے کے ذریعے سے کور کر کے جب نکلیں تو انہوں نے ایک میسیج دی ہر ایک کو کہ دیکھو ہم جو ہیں وی وڈ ناٹ سکم ٹو دا ٹیمپٹیشنز دیٹ ویمن یوزلی سکم ٹو. ہم ان ٹیمپٹیشنز کے آگے بچیں گے نہیں کہ تم فلرٹ کرو گے تو ہم اس میں آ جائیں گی یا کچھ. تو یہ بڑا انہوں نے کلیئر میسیج دیا اور ایک ڈیوائڈ کریٹ کی. تو یہ بڑی آزادی کے ساتھ معاشرے کے اندر ضم بھی ہوئی اور مکس بھی ہوئی. لیکن جب آپ یہ چیز ختم کریں گے تو یہی خواتین واپس اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، جو انڈیا میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں کالج جانے کو تیار نہیں ہیں. وہ کہہ رہی ہیں اگر حجاب نہیں ہوگا تو ہم واپس گھر میں پڑھیں گے. تو یہ الٹے جو کہنے کا کیا ہے، یہ لوگ یہ رہے ہیں کہ ہم انٹیگریشن اور ضم کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا افیکٹ یہ آتھرز اور ریسرچرز کہہ رہے ہیں الٹا ہو رہا ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ ان کے لیے سوچنے کے لیے بھی ہے کہ اس کا پالیسی امپیکٹ آگے چل کے ان کو الٹا پڑے گا، وہ سینٹیمنٹس ان کے خلاف ہو رہے ہیں. مفتی احمد افنان صاحب، آپ سے سوال ہے اور یہ آخری سوال ہے. انشاءاللہ 5 منٹ میں ہم اپنے پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ جن ممالک میں حجاب پر پابندی ہے وہاں کے مسلمانوں کی کیا ذمہ داری ہے، کیا رول پلے کر سکتے ہیں وہ اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حجاب پر عمومی پابندی تو میرے علم میں بہت کم دنیا میں کہیں ہے اس وقت یورپین ممالک میں. نقاب پہ پابندی البتہ بعض ممالک میں ہے، جیسے فرانس میں لگی ہے. وہ ذمہ داری وہاں کے مسلمانوں کی دو ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جب مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے کی بات آئی تھی تو بہت سارے لوگ ہجرت نہیں کر سکے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر تنبیہ نازل فرمائی کہ الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، کہ اللہ کی زمین کو تم نے واسع نہیں دیکھا کہ تم یہاں سے چلے جاتے. اور میں ایک دفعہ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ کی خدمت میں بیٹھا تھا اپنے حضرت کی، تو ان سے ناروے سے ایک عورت نے پوچھا کہ جی مجھے سخت خطرہ ہے کہ یہاں پر میں اپنی اولاد کی تربیت نہیں کر سکوں گی، اولاد خراب ہو جائے گی. تو حضرت نے فرمایا پھر آپ کے لیے رہنا جائز نہیں، آپ یا تو کسی اسلامی ملک میں چلے جائیں یا ایسے غیر مسلم ملک میں، ساؤتھ افریقہ، یو کے یا جرمنی، کوئی بھی وہاں مسلم کمیونٹی میں جہاں پر آپ وہاں پر اتنی آزادی ہو کہ آپ بچوں کی تربیت اپنی خواہش کے مطابق کر سکے. ایک بات. دوسری بات یہ کہ مسلمانوں کو اپنا آئینی اور قانونی حق سمجھتے ہوئے وہاں پر لڑائی کرنی چاہیے، اور مسلمان کر رہے ہیں، ایک حد تک کر رہے ہیں. اور اس میں ایک بڑا اہم فیکٹر ہے، موضوع سے ذرا ہٹا ہوا ہے لیکن میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ میرا چونکہ سفر بہت زیادہ چل رہا ہے یہاں پر یورپی ممالک میں، برطانیہ میں ہوں اس وقت کچھ عرصے کے لیے. جن ممالک میں مولوی مدرسہ ہے، تبلیغی جماعت ہے، مکاتب ہیں، وہاں کے مسلمانوں کی اسٹریٹجی حکومتوں سے ڈیل کرنے کی بہت زیادہ افیکٹو ہے، اپنے دین پر فخر عزت کے ساتھ. اور جن ممالک میں یہ اور کوئی ایسے اجتماعی سلسلے مسلمانوں کو اپنے دین کے ساتھ پکے رکھنے کے لیے نہیں ہے، وہاں مسلمانوں کا دین بہت کمزور ہو چکا ہے، مسلمان اجتماعی معاملات میں آواز بہت مضبوط نہیں اٹھا پا رہے. تو یہ بہت سارے ممالک جہاں مسئلہ دیکھنے یہیں پر ہے. اصل بات میں سمجھتا ہوں جو کرنے کا کام ہے، دو کام ہے کرنے کی. دیکھیں مغرب میں جیسے ڈاکٹر ذیشان صاحب نے کہا نا کہ ایک بڑی تعداد وہ ہے جو بیچاری بھولی ہے، ان کو دھوکے میں ڈالا گیا ہے. چند طبقہ ہے، ایک یہودی لابی ہے جو
ह्यूमन राइट्स को इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। हालांकि जैसे मुफ्ती इरशाद साहब ने बोला, सेकुलरिज्म का मतलब ये कि हर आदमी को मजहबी आज़ादी हो, तो वो तबका तो अलग है। उनसे तो हमें डायलॉग करना चाहिए बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कि जनाब आप ह्यूमन राइट्स को, मैं इस नज़रिए पे पहुंचा हूँ, 4 साल से मैं ह्यूमन राइट्स की डिग्रीज ले रहा हूँ कि ये इनका अकीदा है, मगरिब के इन दिमागों का अकीदा, जो हम कहते हैं ना एथिस्ट हैं, ये बात गलत है, एथिस्ट नहीं है, ये इनका अकीदा है ह्यूमन राइट्स का। और जिस तरह हम अपने अकीदे पे सख्त होते हैं और हमारे अकीदे पे कोई हाथ डाले तो हम गैरत में भी आते हैं, लिहाजा ये भी इतने सख्त होते हैं। और ये हमारे इस्लामी ममालिक पर अपने इस अकीदे को नाफिज करने के लिए पूरा एड़ी चुटी का जोर लगाते हैं, लगा रहे, हमें एड की लालच भी देते हैं, हमें पाबंदियों की धमकियां भी देते हैं। अगर हम मुफ्ती इरशाद साहब जैसे बताया कि ह्यूमन राइट्स की जो इनकी ताबीर और तशरीह है कि जिना के कानून को ख़त्म कर दिया जाए, औरत को तलाक का हक दे दिया जाए, हर आदमी को इख्तियार हो औरत बनना चाहे मर्द बनना चाहे, अबॉर्शन का कानून आम कर दिया जाए, ये जो लिबरल थ्योरी है इसको प्रमोट करने के लिए हर काम करते हैं, तो उनसे तो हमें चुबुकी जंग लड़नी चाहिए, कानूनी आईनी। दूसरा तबका वो है मगरिब का जो अवाम है या एकेडमिक्स की भी एक बड़ी तादाद जो गलत फहमी का शिकार है, तो उनको समझाना चाहिए और उनके साथ मजबूत डायलॉग होना चाहिए। इस्लाम के जो ह्यूमन राइट्स से अच्छे अंदाज से वो हमें उनको बताने चाहिए। इस्लाम की खूबसूरत तस्वीर हमें न सिर्फ अपने अक़वाल से बल्कि किरदार से दिखाने की ज़रूरत है कि ये इस्लाम है और ये इसकी खूबसूरत ताबीर है। बड़े अफसोस के साथ होता क्या है कि अक़वाल के साथ तो हम बातें बहुत कर रहे हैं, अभी भी हम बातें कर रहे हैं कि इस्लाम ने इतने हुकूक दिए हैं, अक़लियतों को, औरतों को दिए हैं, लेकिन जब अमली बात आती है तो अमली तौर पर ये फैक्ट सर्वे है जितनी भी, न सिर्फ यूनाइटेड नेशंस का बल्कि जो मुसलमानों की अपनी ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस हैं कि मुस्लिम ममालिक में औरतों पे जुल्म ज़्यादा है और वाकई ज़्यादा है, मारना पीटना, हक ना देना, ज़बरदस्ती शादियाँ कराना, एसिड अटैक्स वगैरह ज़्यादा है बनिस्बत मगरबी ममालिक के। तो जब हमारा ये किरदार उनके सामने आता है तो हमारी ज़बानी दावत सारी धरी की धरी रह जाती है। तो जब तक हम अपने किरदार और अखलाक आदात से इस्लाम ने जो वाकई हक दिया औरत को वो नहीं दिखाएंगे, कोई नमूना नहीं पेश करेंगे, तो उस वक्त तक कोई मुस्तकिल सोल्यूशन बहुत मुश्किल है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं कर रहे, मगरिब में बैठे हुए मुसलमान माशाअल्लाह ये बात दिखा रहे हैं, मुसलमान औरतें अपने हिजाब में रहते हुए सारे काम कर रही हैं बहुत सी जगहों पे और अपने हिजाब को भी महफूज रखी हुई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया मुफ्ती अहमद अफनान साहब। मोहतरम नाज़रीन, हमने हिजाब के मसले के कानूनी, आइनी और शरई पहलुओं पर जो है हमारे मोहतरम हजरात ने गुफ्तगू की और हमारे इन मुशारिकीन ने बितफसील बताया कि इसके आइनी पहलू क्या हैं, कानूनी पहलू क्या हैं और शरई पहलू क्या हैं, इसका वजूब है या आदम वजूब है, और पूरी दुनिया में मगरबी ममालिक या भारत के अंदर हिजाब के हवाले से जो कुछ भी हो रहा है उसके हवाले से हमें जो है तफसील के साथ बताया कि भाई उन ममालिक के अंदर इस वक्त क्या हो रहा है और सेक्युलरिज़म की क्या तारीफ़ है, लिबरलिज़म की क्या तारीफ़ है, हुकूक़ इंसान का क्या मतलब है। मैं हमारे इन तीनों मुशारिकीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप नाज़रीन का भी बेइंतहा शुक्र अदा करता हूँ, जामियातुर रशीद की तरफ से, अल कुरान कोर्सेज नेटवर्क पाकिस्तान की तरफ से और दरसेकुरान.com ने जो हमारे साथ इस हवाले से भरपूर ताउन किया, इसका भी मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ। आप तमाम जो है हज़रात और ख़वातीन का बहुत बहुत शुक्रिया।